شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کی یوں بات بڑی نرالی ہے کیونکہ اس میں اس مبارک سلسلے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، ایک مرحلہ وار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ صرف اردو زبان میں نہیں، صرف پاکستان کی علاقائی زبانوں میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لینگویجز میں بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی ماشاءاللہ پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچستان کی زبان براہوی بولنے والے مبلغین منچ پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بنگلہ دیش اسٹوڈیو سے، یو کے اسٹوڈیو سے، اور انشاءاللہ عز و جل عربی مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، انگلش مبلغ بھی اپنے ہمیں تاثرات عطا فرمائیں گے۔ تو بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے، اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج بات کریں گے اعلان نبوت کے وقت جو واقعات ہوئے، پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ واقعہ کیسا کمال کا تھا، کچھ غار حرا کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک کی زندگی میں ایک سڈنلی جو ایک ایسا چینج آیا اور ایسی مخالفت کی ہوا چلی، اور جب بھی وہ واقعات پڑھتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل بے قرار ہو جاتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ اپنا کہنے والوں نے، رشتہ دار کہنے والوں نے کس طرح مظالم کی آندھیاں ڈھائیں، وہ سب انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری نعتیں بھی ہم سنتے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ مختلف زبانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بھی سنیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کا دور ہے، اور بچپن کی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی بڑی نرالی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھی۔ اعلان نبوت سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی تمام باتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی کا پہنچنا، رسائی پانا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی ان کے لیے محال تھا۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ سبحان اللہ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، جھوٹ، فریب، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں اس زمانے میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے ہمیشہ پاک و صاف رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت اور راست بازی کا پورے عرب میں شہرا تھا۔ مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار، اور سب کی نظروں میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً اب 40 سال کی عمر مبارک ہو چکی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم، جاہلانہ عادتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن
दामन अस्मत हमेशा उससे पाक रहा। मक्का शिर्क और बुत परस्ती का बड़ा मरकज था। जी हाँ नाजरीन, ये जुमला बड़ा अजीब और गरीब मैं कहने जा रहा हूं। आज मक्का सारी दुनिया के मुसलमानों का किबला और काबा और अकीदतों का मरकज है, मगर इसी मक्का शहर में एक वक्त ऐसा भी था कि ये शहर बुत परस्ती का, शिर्क का सबसे बड़ा मरकज था। खुद खाना काबा में 360 बुत थे जहां उसकी उनकी पूजा होती थी। आप अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग ही काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन थे, लेकिन इसके बावजूद सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने कभी किसी बुत के सामने अपना सर नहीं झुकाया। गर्ज नुज़ूल वही और ऐलान नबूवत से पहले आप अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी अखलाक हसना और बड़े कमाल के महासिन का मुजस्समा और तमाम अयूब व नकाइस से पाक व साफ रही। ऐलान नबूवत के बाद जब आपके खिलाफ आंधियां चली मुखालिफत की, मगर आपके बड़े बड़े दुश्मनों ने आपके किरदार में से कोशिश बड़ी की, मगर कोई एक बुराई जो है वो तलाश ना कर सके, कोई एक ऐब तलाश ना कर सके। बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी बात मिल जाए कि जिसके बारे में लोगों को बताकर इनके मुखालिफ किया जाए, मगर बड़े बड़े दुश्मनों ने कोशिश की, किसी एक ने भी अदना सा ऐब भी तलाश ना कर पाए। और कैसे तलाश कर सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ऐबों से पाक अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बनाया। जभी तो बरेली के ताजदार सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, ऐब तो दूर की बात है, मेरे आका वो हैं जहां इमेजिनेशन, जहां गुमान भी ऐब का नहीं हो सकता। लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक ऐसा गैर मामूली किरदार आपने उस कौम के सामने पेश किया जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस किरदार की बरकत ऐसी थी कि जैसे ही ऐलान नबूवत किया, सुभान अल्लाह, जुमला सुनिए जो उलमा ने इस्तेमाल किया कि जो सईद रूहें थी, जो पाक रूहें थी, उन्होंने फौरन नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया और गोया शमे रिसालत के परवाने बन गए। और यही तो आज हमारे सिलसिले का नाम भी है कि सरवर कायनात वो हस्ती हैं, वो शम्मा हैं कि उसके बाद जो वाकई नेक लोग थे, जिनकी फितरत में नेकी थी, जो सईद रूहें थी, वो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होती चली गईं और प्यारे आका का कलमा पढ़ने लग गए और फिर शमे रिसालत के परवाने बनते चले गए। क्या खूब बात लिखते हैं मुफ्ती आजम हिंद, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, जलवाए जाना ना, तू माहे नबूवत है, जलवाए जाना ना, 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 तू माहे नबूवत है, जलवाए जाना ना। क्या बात है, क्या बात है। इंशाअल्लाह ऐलान नबूवत के वक्त सुभान अल्लाह नबी पाक की मुबारक जिंदगी में एक बड़ा अजीब चेंज आया। बिल्कुल आप यूं समझिए कि मामूलात जो हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के तब्दील होने लगे, यानी गोया एक जिंदगी में नया इनकलाब बर्पा होने लगा। 40 इयर्स की जैसे ही उम्र मुबारक हुई तो अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम खलवत पसंद हो गए। अकेले तन्हाई में बैठकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غور و فکر میں دیکھے جاتے، غور و فکر میں گویا مشغول رہتے، اور آپ کا بیشتر وقت جو ہے وہ مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات کی فطرت کے مطالعے میں صرف ہوا کرتا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں آپ گویا وہ کہتے ہیں نا آپ گم رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گم رہا کرتے، اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے بارے میں سوچ و بچار کرتے، تدبیر سوچا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اللہ اکبر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا تھا کہ جو کچھ دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن اور عیاں ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، وہ وقت ہے جب پہلی وحی کا نزول ہوا چاہتا ہے، اور نبی پاک کا جو کردار، سبحان اللہ، اس سے پہلے جو نبی پاک نے پیش کیا اس پر بھی ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی بات کی تھی، آج ہم نے کچھ اور اس پر ذکر کیا، کیا فرمائیں گے اس وقت خاص کے بارے میں؟ جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اولاً جو وحی نازل ہوئی اس کو آپ بیان فرمائیں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک نئی تبدیلی جس کو کہیں وہ رونما ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشین ہوئے، اور وحی کے نزول کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے گھر تشریف لائے، تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ تھا وحی کے نزول کا، تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اور آپ نے اولاً ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی چادر دی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ سارا ماجرا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو اعلان نبوت سے پہلے ہی کئی سالوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پا چکی تھی اور آپ کی زوجیت میں تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اخلاق اور آپ کے خصائل سے واقف تھیں، اور گھر والے باہر والوں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات جانتے ہیں، کیونکہ گھر میں انسان عام طور پر بڑا بے تکلف رہتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا جو اخلاق کا معاملہ تھا یا باہر کا معاملہ تھا، اس کی ساری منظر کشی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ ایک تسلی والا کلام عرض کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا جو اعلان نبوت سے پہلے ہی عطا کی گئی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام پر فضل و کرم ہے کہ جو فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عصمت عطا فرماتا ہے کہ اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ جو تھے وہ ابتدا ہی سے بڑے شاندار اور کائنات میں سب سے نرالے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان کی، گویا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی کا خلاصہ ہیں کہ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں پوری وہ حدیث پاک ذکر کی ہے جس میں پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے۔ میں انشاءاللہ یہاں پر ان کو انٹرپٹ کروں گا، اور بڑی پیاری حدیث ہے، یعنی جس طرف یہ جا رہے ہیں یہ گویا ایک نعت ہے جو بی بی خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سنائی، ایک وہ انداز، اور اس پر انشاءاللہ بہت کچھ بات کرنے کو ہے کہ آج بھی جو مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اسلامی بہنوں کا اپنے فیملی کے ساتھ کیا کردار ہو سکتا ہے، کتنا سپورٹیو رول جو ہے بی بی خدیجہ نے پیش کیا، وہ کیوں ایسی کیفیت بنی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی ہم نے سننا ہے، اور انشاءاللہ ایک عجیب عجب داستان ہے آج جس سلسلے کو ہم لے کر آئے ہیں نا، یہ یقین کریں نبی پاک کی زندگی کا ایک ایسا جس کو آپ کہیں کہ روشن باب ہے، اور گویا اس دنیا کے لیے بھی ایک ایسے دریچے کھلے، ایک ایسی راہیں بنی، اور ایک ایسا انقلاب برپا ہوا اس کے بعد، ایک بڑی سٹرگل والی لائف ہے، بڑی جس کو کہیں کہ تکالیف ہیں، بڑی کوششیں ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی۔ غار حرا یہ کیا کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر غار حرا جو ہے وہ جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ہے، غار خو کو کہتے ہیں، اور یہ غار ہے اس پہاڑ کے اوپر جس کا نام غار حرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں تک اپنا کھانا پانی وغیرہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں، اس پرسکون جگہ پر اللہ کی عبادت میں اکیلے گویا تخلیے میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر تشریف لا کر لے جاتے، یا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا دیا کرتی۔ اب ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار حرا میں عبادت میں مصروف ہیں کہ بالکل اچانک غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمام انبیاء کے پاس، تمام رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں،
فرشتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا گویا اور گرم جوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر فرمایا پڑھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے دوسری مرتبہ نبی پاک کو پھر سینے سے چمٹایا, کہا پڑھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا. جب تیسری بار فرشتے نے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا, ترجمہ کتنا پیارا ہے, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا, آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. یہی سب سے پہلی وحی تھی. سبحان اللہ, جو نبی پاک پر گویا اس کا نزول ہوا. ان آیتوں کو یاد کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. اب نبی پاک کے قلب اقدس پر گویا لرزہ طاری تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑائی جائے, کملی اڑائی جائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سکون ہوا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی جان کا گویا ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر. مگر اس کیفیت میں ایک گویا ایک بالکل نئی کیفیت تھی. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کو جو دلاسا دیتے ہوئے شاندار الفاظ ارشاد فرمائے. جی راشد بھائی اس کو کنٹینیو کیجیے. جی, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فراست تھی اور اس کے حوالے سے علماء نے کافی باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی یہ دانش مندی تھی کہ ایسے معاملے میں آپ نے حوصلہ دلایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو بیان فرمایا. اس کے تحت ایک نقطہ بھی میں ذکر کروں گا, اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا ماجرا سنا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے, تو آپ نے عرض کی کہ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ فرمائے گا. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہ فرمائے گا. وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحمہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ, اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وتصدق الحدیث, آپ سچ بولنے والے ہیں. مزید ارشاد فرمایا وتکسب المعدوم, اور آپ کما کما کر محتاجوں اور مفلسوں کو عطا کرنے والے ہیں. وتقر الضیف, اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرمانے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں میں آپ امداد کرنے والے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں ہیں اور شانیں ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر تھیں, سب معاشرہ بھی مانتا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ذکر کیا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت ایک بڑا پیارا مدنی پھول ذکر کیا کہ اس سے پتہ چلا کہ جو نیک اخلاق ہوتے ہیں, اچھے اخلاق ہوتے ہیں, اچھی عادات ہوتی ہیں, یہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے عافیت اور سلامتی کا سبب ہوتی ہیں. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خدشہ ظاہر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے آپ کی صفات بیان کر رہی ہیں. گویا پتہ چلا کہ نیک اعمال اختیار کرنا اور نیکیاں جو ہیں یہ دنیا اور آخرت میں مصیبتوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی. اب یہ ناظرین یہاں ایک اور خوبصورت پہلو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد, جیسے اپنے نکاح کے واقعات بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے پچھلے سلسلے میں, کہ اپنا جان و مال گویا اپنا اتنا کچھ سرمایہ بھی تھا وہ بھی نبی پاک کے گویا قدموں پر نچھاور کیا, ایک بڑی خدمت گزار زوجہ بن کے رہی. اور اب جب یہ ایسا وقت آیا تو آپ کو دلاسا دینا, اور اب آپ آگے بھی سنیں گے کہ جب کفار کی طرف سے زبردست جس کو کہیں کہ دشمنوں نے چڑھائی کی اور نبی پاک اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں, تو وہاں بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ایسا سپورٹیو رول, ایک ایسا کمال کا کردار سامنے آتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہاں ان اسلامی بہنوں کو سبق لینا چاہیے کہ بعض اوقات گھر میں جو شوہر ہوتے ہیں یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں, کاروباری ڈیفیکلٹی بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات ویسے ہی انسان کسی پرابلم میں ہوتا ہے, تو گھر والوں کی طرف سے اگر سپورٹ انہیں ملے, گھر والوں کی طرف سے حوصلہ ملے, تو انسان کو ایک الگ قوت مل جاتی ہے, ایک الگ طاقت مل جاتی ہے. اختر بھائی آپ سینئر بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے گھر والوں کا سپورٹ ملتا ہے نا وہ دنیا بھر کے طوفان کو جھیل لیتا ہے, لیکن تکلیف میں اگر گھر والے ساتھ نہ دے نا, اگر گھر والے ڈی مورلائز کریں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کسی بھی مشکل کو جھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں تم نے تو ویسے ہی برباد کر دیا, ہم تو تمہارے سے یہ توقع لگا بیٹھے تھے. اب وہ باہر سے بھی پریشان ہے اور فیملی سے بھی پریشان ہے. یار یہ گھر والوں کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی. یاد رکھیے ناظرین, خاص طور پہ جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں, یقین کریں اگر کوئی آپ کا گھر میں آپ کے والد ہیں,
آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کے بچوں کے والد ہیں, کسی تکلیف میں ہے نا, یہ وقت ہے انہیں سپورٹ کرنے کا. آپ کی طرف سے انہیں حوصلہ ملے گا تو یہ باہر کے معاملات کو انشاءاللہ نپٹ لیں گے. لیکن اگر گھر میں بھی تکلیف, باہر بھی ٹینشن, یہی وہ وجوہات بنتی ہیں کہ انسان بعض اوقات مریض ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ خودکشی کا قدم بھی اٹھانے چلا جاتا ہے. وہ اتنا ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ بظاہر کاروبار تباہ ہو گیا, مالی طور پہ کلاش ہو گئے, سب کچھ بک گیا, مگر گھر والے ساتھ کھڑے رہے کہ ٹینشن نہ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہمارے زیورات لے جائیں, یہ ہماری چیزیں بیچ دیں, آپ فکر نہ کریں, ہماری طرف سے ٹینشن نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سکھ کے دن دکھائے ہیں. بلکہ میں پچھلے پروگرام میں بھی ایک بار میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس زوجہ نے اپنے شوہر کا برے وقتوں میں ساتھ دیا ہے نا, اللہ پاک نے اس کو سکھ کے دن ضرور دکھائے. یہ یاد رکھیے گا, آپ برے وقتوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اللہ پاک کریم ضرور انشاءاللہ آپ کو سکھ کے دن دکھائے گا. دکھ کے دن میں ساتھی بننا چاہیے, دکھ کے دن میں ہاتھ چھڑانا نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے. اور یہ میری بات, اور یہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار دیکھیں. اب انہوں نے کیا کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام چیزیں گویا ایک نئی بات تھی نا, دل اقدس پر گویا خوف بھی طاری ہوا. اب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. اس زمانے میں جو ورقہ بن نوفل تھے یہ ایک موحد تھے, یعنی اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے, اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا. بہت بوڑھے تھے, نابینا ہو گئے تھے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ وہاں گئیں اور ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام باتیں ان کے سامنے بیان کی تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے زمانے تک میں تندرست اور جوان ہوتا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی. آپ نے پوچھا کہ میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا ہاں, جو بھی شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبوت لے کر آیا لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اب کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رکا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار رہنے لگے کہ پھر دوبارہ جبریل امین نہیں آئے, پھر دوبارہ گویا وحی نہیں آئی. یہاں تک کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو اب آپ کو آسمان سے گویا آواز آئی, یا محمد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو وہاں جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آئے اور گویا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر جلوہ فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر ایک بار پھر خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں آئے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل اڑایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مدثر کی آیات گویا نازل ہوئیں. اور سبحان اللہ, یہ کیا فرمان ہے, نبی پاک کی اس کیفیت کو گویا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. سبحان اللہ. ترجمہ سنیے, اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. نبی پاک کمبل اوڑھ کے لیٹے ہیں نا, تو گویا سبحان اللہ نبی پاک کی اس چادر کی بھی گویا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ, پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. سبحان اللہ. گویا یہ ایک اور سلسلہ وحی کا شروع ہوا اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دعوت اسلام کا منصب عطا کر دیا گیا. اب اللہ کی طرف بلانے کا پیغام کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہ 3 ادوار میں ہوا. اس کے علماء نے گویا 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ پہلا دور کیسا تھا, دوسرا دور کیسا تھا, اور جب تیسرا دور آیا تو علل اعلان پھر اسلام کی دعوت دی گئی. اور اس کے بعد جو مخالفت کی ہوائیں چلی وہ جب بھی پڑھتے ہیں آج بھی دل غمگین ہو جاتا ہے. راشد میں سرچ کروں گا, آپ ذرا پنجابی زبان میں اس گفتگو کو لے کے کنٹینیو چلتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان نبوت فرماؤنا اور اس تو بعد 3 دی تبلیغ کرنا, دعوت اسلام دینا, یہ 3 حصے علماء کرام بیان کیتے. اولاً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو بعد دین اسلام دی دعوت دینا دا حکم ہویا, لیکن او
خفیہ طور تے پوشیدہ طور تے جڑے اپنے قریبی لوگ آئے انہن ہی اسلام دی دعوت دینا دی حکم فرمایا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی افراد دعوت دیتی اور کئی خوش نصیب آئے جنہ اس دعوت قبول کیتا. انشاءاللہ انہوں نے میں ذکر کرے نا وقت تقریباً 3 سال تے اینی ہویا کہ خفیہ طور تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ طور تے اسلام دی دعوت دیندے آئے. 3 سال مکمل ہونا تو بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان دے جڑے قریبی رشتہ دار ہیں انہاں دعوت دیو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے اس حکم تے لبیک آکھدے ہوئے کوہ صفا پہاڑی تے جلوہ فرما ہو کہ اپنے قبیلے دے اور قریش دے مختلف خاندانن پکاریا بلایا جمع کیتا. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتھے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. پہلو اپنی صداقت انہاں کولو بیان کروائی کہ اگر میں تھن اے آکھاں کہ اس پہاڑی دے پچھو کوئی لشکر ہے جڑا تہاڈے اوتے حملہ کرنا چاہندا تے تسی کیا میری گل اے من لے سو تے انہاں سارے وقت آکھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسی بالکل من لساں کیونکہ تسی صادق امین ہو تسی ہمیشہ سچ ہی بول دیو. وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ دے عذاب تو تہن ڈرینا اور تسی میری دعوت قبول کرو اسلام دا پیغام دیتا. وقت انہاں کفار جڑے بدبخت ہے انہاں بڑی دل آزار گلاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کیتیاں. تقریباً 1 سال دا عرصہ ان ریاوت 4تھے سال اعلان نبوت دے 4تھے سال اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمایا کہ علل اعلان ہن سارن دعوت دیتی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علل اعلان دعوت دیتی اور جدن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کیتی اس وقت تو لے کے آج تک الحمدللہ اسلام دا بول بالا ہی ہے اور آئے دن الحمدللہ لوگ دار اسلام وچ دامن اسلام وچ شامل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا دور تھا ناظرین اس میں ابھی بالکل قریب کے لوگوں کو گویا اسلام کی دعوت دی گئی اور سبحان اللہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اللہ کی طرف بلایا تو جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سعید روحیں جو تھی وہ لوگ جو پاکیزہ کردار کے گویا مالک تھے سبحان اللہ وہ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. سب سے پہلے عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے ساتھ ہی تھی وہ ایمان لے آئیں. اسی طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. لڑکوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے. غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو کمال یہ کیا کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا فوراً اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. آپ کی دعوت و تبلیغ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا کہ آپ کی دعوت سے ایمان کون کون لایا اور اس نے ایمان لا کر کیا کردار اسلام کے لیے ادا کیا وہ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن العوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جلد ہی دعوت اسلام میں آ گئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے گویا پھر آئے. اور اس کے بعد سبحان اللہ چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. تھوڑا عرصہ گزرا تو سیدنا ابو ذر غفاری, حضرت صہیب رومی, حضرت عبیدہ بن الحارث, سبحان اللہ سعید بن زید, عمر بن نفیل, ان کی زوجہ فاطمہ بنت الخطاب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ یہ سلسلہ گویا چلتا چلا گیا. مگر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہوئے ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے امن اسلام میں وابستہ ہونے والے جو لوگ تھے وہ فطرتاً نیک تباہی تھے. پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں گویا وہ سرگرداں تھے. کفار مکہ کی بت پرستی سے وہ پہلے ہی دل سے بیزار تھے. اور سبحان اللہ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. سبحان اللہ. یہاں پر 2 باتیں ذکر کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی اپنی نرالی ہی شان ہے. ان کے بارے میں آتا ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے آپ نے جتنا مال آپ کے پاس تھا وہ بارگاہ رسالت میں آپ نے پیش کیا اور اسی دن سے آپ نے دعوت اسلام شروع کر دی. اور آپ کی نیکی کی دعوت سے اسلام کی دعوت سے ایسے ایسے افراد نے ایمان قبول کیا جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف ملا جو نبیوں اور رسولوں کے بعد ایک افضل جماعت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے آپ نے دعوت اسلام شروع کی. اور ایک تو یہ کہ آپ نے دعوت اسلام دی, دوسرا یہ کہ وہ غلام اور معاشرے کے جو کمزور طبقے کے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے جو کافر آقا تھے ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رسول کی رضا کے لیے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. ایک لمبی فہرست ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوہرا کردار ہے. اور مولا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا فضل و انعام فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں، آپ کے دامن میں اور آپ کی رحمتوں کے سائے میں تھے. آپ کی گود میں ہی گویا پرورش پائی انہوں نے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی نبی پاک کے دامن سے گویا وابستہ ہو گئے. مختلف زبانوں سے بھی انشاءاللہ ہم برکتیں لیتے ہیں. انشاءاللہ براوی زبان کے مبلغ موجود ہیں. نبی پاک پر پہلی وحی کا گویا نزول ہو چکا اور اب اسلام کی دعوت کا سلسلہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض جوان انداز ماشاءاللہ سلسلے ہتنگ رے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا اعلان نبوتن پد ہرا واقعہ کرونما مسو ہرا دعوت اسلام نا تبلیغ شروع مسک اونا ہیت چلیں گٹی اور اونا گفتگو چلیں گٹی. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نا عمر مبارک گھراٹی میں 6 سال ٹی داخل مس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا مبارک ذات اقدس ٹی اسی پوس کنو انقلابس رونما مسک یکئی اختیار کرنگ یکئی ٹی ہننگ اللہ تبارک و تعالی نا عبادت کرنگ نا شوق بہت زیادہ پیدا مسک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نا عبادت کرنے کے یک غار ہرا نا انتخاب فرمائے فے. غار ہرا مکہ مکرمان مسمیل مر اس مشہ سے ہرا مشن اپنے جبل ہرا. جبل ہرا ٹی جبل ہرا نا زیا غار ہرا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا ٹی ہنا کے اللہ تبارک و تعالی نا عبادت شروع کرے. اور ہراٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا کننگنا ارغنا دیرنا سامان ختم مسورا یا تو تینٹ اراغا بس سکے اور تو سامان تے ہے سکے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ضعیف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان درے کے او کمپت دا غار ہراٹی پہلا وہی بسک اور او کمپت دعوت اسلام نا سلسلہ شروع مسک اور او کمپت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا پہلا دورہ ہراٹیم دعوت اسلام نا پہلا دورہ شروع مسک. تو سبحان اللہ دگنی فرمائے فیس کے پاکنگ روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا دعوت قبول کرے دونکہ افتانی ذکر فرمائے فیس ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جناب کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، پھول باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. اعلان نبوت اور اس کے بعد کے واقعات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا عطائیں ہیں. کرم بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام غلام محمد ہے. میں تونسا شریف دے وچوں لیندا پیاں. میں کو تہاڈا پروگرام بہت چنگا لگدے. سرائکی کوئی نعت سنا دے وہ. سرائی کی نعت سنا دے وہ. بھائی اب آپ تیاری کریں سرائی کی نعت کی. چلیں ایک اور کال دے دیں. عالم تیرا پروانہ پروگرام وچ اج عبدالحبیب بھائی اج میں تو سچ پہاڑی زبان وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے نزول وحی نے اظہار نبوت نے جڑا وقت تھا اس کا کچھ عرض کرنا چاہنا ہے. جس غار ہرا وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر وحی نا نزول ہوا تو تسا کر لوٹے تے بہار بات اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سہارا بنے دارس بنوائی کہ تسا غریباں دی مدد کرنے ہو، نیکی نے کام کرنے ہو، نیکی نے دعوت دینے ہو. اس سے اساں یہ سبق حاصل ہونا کہ اگر کوئی مشکل وقت خامد پر اچھی تے کرے علی انہاں نا سہارا بننا چاہیے، دارس بنوانی چاہیے. اور نیکوکار اگر بچے نہیں امی اسی تے پھر کر بھی برکت اللہ اسی. اللہ تعالیٰ تسا نا پروگرام قبول فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. پہاڑی زبان میں بھی چلے مدنی پھول ہمیں مل گئے. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام امانت طاری ہے. ماشاءاللہ عبدالحبیب صاحب آپ عالم تیرا پروانہ سلسلہ بڑا پیارا لے کر چلتے ہیں اور آج ماشاءاللہ نیا سیٹ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے. عبدالحبیب صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نگران شورا کے سلسلے مسائل کے حل میں تشریف لائے تھے نا، تو آپ نگران شورا کو بھی اپنے سلسلے میں بلا لینا. جزاک اللہ خیرہ. چلیں انشاءاللہ یہ اچھا مشورہ ہے. نگران شورا کو بھی عرض کریں گے کہ وہ بھی تشریف لائیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں انگلش زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ شان سنیں گے. اسی دور کے متعلق کچھ مدنی پھول سنیں گے. اردو ویورز بھی ساتھ رہیے گا کیونکہ جب انگلش مبلغ بات کریں گے تو انشاءاللہ اردو سب ٹائٹل بھی ہوں گے، یعنی اردو میں وہ لکھا ہوا بھی آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے وہ کیا مدنی پھول بھیجے. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel and our beautiful program Alam Tera Parwana. MashaAllah Azza wa Jal, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam
lived such a simple and beautiful life, even after his announcement of prophethood. I want to really mention a very beautiful story that has been written in Siratun Nabawiyya of Ibn Hisham. On page number 117, it says that one day the disbelievers of the Quraysh gathered in the noble Kaaba whilst the Prophet ﷺ was performing salah near the Kaaba. Abu Jahl picked up a heavy stone with the foul intention of Ma'azallah Azza wa Jal, using it to crush the blessed head of the grandfather of Hasanain, the remover of sorrow and pain, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, whilst he performed sajda. He drew forward, but the moment he got close, he suddenly withdrew and fled. The astonished unbelievers asked him in shock, Abul Hakam, what happened to you? And he replied, as soon as I drew near, my senses failed me. I saw a horrific camel with a terrorizing head and a fearsome neck, gnashing its teeth with its mouth wide open, all the while advancing upon me as though to swallow me. I have never seen a horrific camel in my life. The Prophet ﷺ said that was Jibreel alayhi salatu wasalam, who would have caught Abu Jahl had he come any nearer. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, and those who are watching this beautiful program Alam Tera Parwana, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam went through a lot of hardships in the early days of Islam. Such hardships that even if we mention them, a person, he trembles that this is what the Prophet ﷺ went through. Do you remember 3 years of the Prophet ﷺ in the open air in Shawb Abu Talib, where people, the water and food was stopped going to the Prophet ﷺ and the Muslims. The Prophet ﷺ, he would perform salah near the Kaaba, and the people, they would put intestines on top of the blessed head of the Prophet ﷺ. He was tortured. And then at the time in Taif, when the Prophet ﷺ went there to spread the message of Islam, you've read the booklets of Abir al-Sunnat, you've heard the scholars, how the Prophet ﷺ was tortured, how people used to throw stones at him. Yeah, my dear Islam brothers, our beloved Prophet ﷺ, even though all these struggles, he never gave up, because he had a mission. He had a mission that he had to complete. And subhanallah azza wa jal, even going through such difficulties, the Prophet ﷺ, he completed his mission and he spread Islam throughout the region of Arabia. And alhamdulillah azza wa jal, today we have Islam in all 4 corners of Islam. Let's read the life, the biography of our beloved Prophet ﷺ, and inshallah make this intention that I will also act upon the sunnah of the Prophet ﷺ. May Allah Ta'ala reward us, and may Allah Azza wa Jal forgive our sins. Please come forward and read the seerah of the Prophet ﷺ. So many beautiful Madani pearls that we will learn from his life, and try to adopt them on your own life as well. May Allah Ta'ala reward us for the sake of the beloved Prophet ﷺ. Ameen bijahi Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे मदनी फूल इंग्लिश ज़बान में भी हमें मिले। आइए, हमें थोड़ी देर पहले कॉल करके नात शरीफ की गोया फरमाइश भी की गई थी, तो उसके भी कुछ अशार सुनते हैं। फिर इंशाल्लाह गोया नसर में भी जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा, नज़म में भी होता रहेगा, नातें भी होती रहेंगी इंशाल्लाह। जी, कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तू सदके में जा, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। ओदे बाजू कोई दुनिया
سی کالی کملی دی چھان کیوں نہیں منگ دے تو سی کالی کملی دی چھان جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی ویسے تو یہ آپ نے پنجابی میں پڑھی ہے اور فرمائش سرائکی کی تھی. میرے پاس نے سرائکی نعت لکھی ہے, طرز تھوڑا مل کے بنا دیتے ہیں انشاءاللہ. آ مینڈا ڈولا کرا بیٹھی زاری آ مینڈا ڈولا کرا بیٹھی زاری میں مکتی مکاواں میں مکتی مکاواں تجھ تیوں میں ہاری آ مینڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری آ مینڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری حکیمہ طبیبہ دے بس دی گل نہیں حکیمہ طبیبہ دے بس دی گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا تو آ کے دکھا جا او صورت پیاری آ مینڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری آ مینڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکتی مکاواں میں مکتی مکاواں تجھ تیوں میں ہاری آ مینڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذہنی آزمائش میں پڑھی تھی اور میرے پاس لکھی ہوئی تھی, چلیں الحمدللہ کام آ گئے. کچھ اور بلکہ کام کرتے ہیں. پشتو ہمارے اسلام بھائی بھی انتظار کر رہے ہوں گے, بڑا پیارا ذکر خیر ہو رہا ہے تو ہمارے پشتو بھائیوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ انٹریکشن ہو جائے. کیا فرمائیں گے؟ آج بڑا خوبصورت اور بڑا تاریخی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تما کو اسلامی رڑو مدنی چینل کا تن کو سنگا چیپا نور جوبا کے تاسو عبدالحبیب بھائی نا راشد بھائی نا خبر واورے دا کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اعلان نبوت نا مخ کے اس تاسو د خپل د نبی د نبوت اعلان لاندې دی کړی هغې نه مخکې چې څومره داسې کارونه وو چې یو مطلب چې غلطه خبره وي غلط کاري هغې ټولې غلط خبرو نه هغې ټولې غلط کارونو نه الله تبارک وتعالی تاسو پاک او صاف ساتلی وی. او الحمدلله چې لومبنې وحي چې نازل شوه هغې نه پس تاسو چې کور ته رالی او تاسو دا ټوله کیسه خپل ټبر له موی خپلې ښځې زمونږ ام المؤمنین ختیج الکبرا چې مؤمنانو مور ده هغې له مو ووایي نو هغې تاسو له ووایي تاسو به الله تعالی یوازې نه پرېږدي. الحمدلله ولې تاسو د غریبانانو مدد کوئ, تاسو د رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوئ. نو زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو موږ هم پکار دا دي چې په هر خبره باندې نبی پاک صلی الله تعالی وسلم په سیرت باندې عمل وکړو چې څومره په ګرانو وخت باندې
چې څومره پګران طریقې نه الحمدلله دومره محنت سره دا دین اسلام زمونږ پورې را رسېدلی دی او دا چې بیا هلته خبره کېږي دغې دپاره کېږي چې بیا سیرت مصطفی خبره کوو او په هغې باندې مونږ عمل هم شروع کړو الله تعالی دې مونږ له عمل کولو توفیق راکړي آمین آمین ماشاءاللہ. آئیے ناظرین کچھ اور کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی عبدالحبیب انکل، آج کا موضوع اعلان نبوت اور اس کے بعد کے واقعات بہت اچھا ہے. عبدالحبیب انکل، آپ سے عرض ہے کہ آپ کے سلسلے میں اس میں بتائے گئے واقعے سے متعلق کسی مقدس مقام کا منظر ضرور دکھایا کریں اور آپ مشکات فاطمہ کو کب اس سلسلے میں لائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا. رات تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن کسی سلسلے میں کچھ دیر کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور منظر ہم نارملی دکھاتے ہیں، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے دکھایا تھا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام فاطمہ اختاریہ ہے. عبدالحبیب انکل، عالم تیرا پروانہ سلسلہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیں. عبدالحبیب بھائی، آج آپ گرین امام میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی، آپ کبھی میمنی زبان میں بھی نعت پڑھیں. جی انشاءاللہ. پچھلے سلسلے میں آصف بھائی نے پڑھی تھی میمنی زبان میں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میمنی زبان میں بھی آپ کو نعت سنائیں. اب میمنی زبان میں آپ مدری پھول بھی دیا کریں کچھ. ہاں میمنی زبان میں گال بھی بکے کرا ہوا ہے. چلیں انشاءاللہ میمنی زبان میں بھی کی نہ کی عرض کرن جی کوشش کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب زندگی کا یعنی دعوت اسلام کا دوسرا دور شروع ہوا. پہلے دور کی ہم نے بات کی. اب دوسرے دور میں کیا ہوا کہ 3 برس تک خفیہ اسلام کی دعوت ہوتی رہی اور اب ایک جماعت گویا تیار ہو گئی. کچھ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اب سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کیا کیا کہ صفا کی چوٹی پر نبی پاک تشریف لے گئے اور یا معشر القریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ چونکہ کردار تو بڑا شاندار پیش کیا ہوا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ہم بالکل آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. یہ سن کر تمام قریش جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب بھی تھا، حالانکہ وہ چچا تھا، سخت ناراض ہو گیا. سب کے سب چلے گئے اور نبی پاک کی شان میں اول فول بکنے لگے، یعنی اپنے بیگانے ہو گئے، آپ کے گن گانے والے آپ کے گویا پرائے ہو گئے. یہ کیسا وقت تھا ناظرین، ذرا سوچیں کہ اگر انسان اچھا کام کرنے جائے، اور آج کے دور میں یہ اس پورے آج کے ایپیسوڈ میں بیسیکلی دین کا کام کرنے والے مبلغین کے لیے بھی شاندار درس ہے. وہ لوگ جو اچھائی کا کام کرنے جاتے ہیں اور سامنے سے اگر رپلائی نہیں ملتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں. آج ان کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ رب کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. ارے جن کے لیے سارا عالم بنایا گیا ہے ان کو رپلائی کیسا ملتا تھا، اپنے ساتھ رہنے والے کیسے مخالف ہوئے، مگر کمال کا استقامت اور سبحان اللہ کیا انداز تھا کہ آپ کے قدم ڈٹے رہے، جمے رہے اور نبی پاک گویا ان طوفانوں کے آگے بھی بڑھتے ہی چلے گئے. اور اب وہ تیسرا دور شروع ہوا. وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کا 4تھا سال تھا. اب اعلانیہ نیکی کی دعوت دینے کا، اسلام کی دعوت دینے کا گویا ارشاد ہو گیا تھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام شروع کر دی. شرک و بت پرستی کے خلاف کھلم کھلا بیان فرمانے لگے. اب تو جناب پورا کا پورا عرب سارے لوگ ہی گویا آپ کے مخالف ہو گئے. اب نبی پاک اور آپ کے صحابہ پر تکلیفوں کا ایک گویا سیلاب آ گیا، ایک سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا. یہ ایک ایسی داستان ہے ناظرین، اتنے واقعات ہیں کہ آج سنے تو عقل بھی حیران ہوتی ہے، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، دل بھی بے قرار ہو جاتا ہے. نبی پاک پر تو ظلم ہوا، پیارے آقا کو تو ستایا گیا، مگر صحابہ کرام کو جس طرح تکلیفیں پہنچائیں وہ کیا محبت تھی، وہ کیا نبی پاک سے اٹیچمنٹ تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ
نبی پاک ہستی کیسی ہیں کہ آج ان کے نام پر جو لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب دیدار مصطفیٰ کرتے ہوں گے تو پھر کیوں نہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں۔ ایک طرف مارا جاتا تھا اور ایک طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، خاندان چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یہ جو اللہ کا پیغام لائے ہیں وہ نہ چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام نے ثابت کیا ناظرین کہ وفا کس کو کہتے ہیں، یار دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنا کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی داستانیں پڑھیں تو آج اپنی تکلیفیں ہمارے لیے جو رکاوٹیں لوگ کھڑی کرتے بہت چھوٹی بڑی مائکرو لیول کی نظر آتی ہیں۔ اللہ ہمیں حوصلہ نصیب فرمائے اور دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ لے کر چلیں گے اب اس داستان کو کہ پھر کیا کیا ہوا اور کس انداز سے ظلم و جفا کی آندھیاں چلی۔ سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ یہ جو دور تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اٹس ناٹ ایزی ایرا، یہ وہ آسان وقت نہیں تھا نبی پاک کی حیات طیبہ کا، بلکہ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اسلام کا سب سے مشکل جو دور تھا یہ وہ وقت تھا جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا گیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے، مگر سبحان اللہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نبی پاک نے کیا کمال کی لائف اس وقت گزاری اور کیسے صبر و استقلال کے پہاڑ بن کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی مدد پھر ایسی آتی ہے کہ وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی جی دعوت ॾियण जे लाइ अख़लाक़ जो हिकु वॾो किरदारु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नेकी जी दावत जेका पंहिंजे क़रीबी रिश्तेदारनि, पंहिंजे दोस्तनि अहबाबनि खे जेका नेकी जी दावत ॾिनी, उन खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम खे जॾहिं हुकुम थियो त तव्हां पंहिंजे क़रीबी ख़ानदान वारनि खे अलल ऐलान नेकी जी दावत ॾियो, तो कोहे सफ़ा ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम चढ़ी करे कुरैश जे ख़ानदान वारनि खे घुरायो ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम सभ खां पहिरियों पंहिंजो किरदारु पेश कयो त अगरि मां तव्हांखे चवां त इन पहाड़ी जी चोटी जे परियां हिकु लश्कर जेको आहे उहो लिको वेठो आहे जेको तव्हांजे मथां हमला आवर थियणो आहे, त छा तव्हां मुंहिंजी इन ॻाल्हि ते यकीन कंदो? सभिनी हिकु ज़बान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जी सच्चाई जी गवाही ॾिनी त असां तव्हांखे हमेशा सची ॻाल्हाईंदे ॾिठो आहे, कॾहिं कूड़ तव्हांजी ज़बान ते असां ॾिठो ई कोन्हे, तंहिं करे असां ज़रूरु तव्हांजी ॻाल्हि ते यकीन कंदासीं। त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल जे अज़ाब खां उन्हनि खे डिॼायो ऐं इरशाद फरमायो त अगरि तव्हां ईमान न आणींदो त अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल जो अज़ाब तव्हां ते नाज़िल थींदो। त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेकी जी दावत ॾियण महिल सभ खां पहिरियों पंहिंजो किरदारु पेश कयो। जेको तव्हां शुरू में ॻाल्हि कई त पंहिंजे अज़ीज़ अक़रबा मिट माइटनि मां जंहिं वक़्तु मुश्किल जी घड़ी में जेको उन्हनि जो साथ हूंदो आहे उन्हनि खे ॾियणु खपे, इहो बि हिकु पहलू आहे, लेकिन उहे कॾहिं कॾहिं साथ इन करे बि न ॾींदा आहिनि जो असांजो अख़लाक भलो न आहे हूंदो उन्हनि जे साम्हूं। अगरि असां पंहिंजो अख़लाक उन्हनि सां शुरू खां वठी बहितर अंदाज़ सां रखूं त अल्लाह जी रहमत सां कॾहिं अगरि ॾुखियो वक़्तु असांजे मथां अची वियो त उहे मिट माइट, उहे दोस्त अहबाब, उहे पंहिंजा, उहे घर वारा सभु उन वक़्तु असांजो साथ ॾींदा आहिनि त इन जो किरदारु भलो आहे। त अल्लाह तबारक व ताला असांखे बि किरदार सुथरो अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने किरदार को, नबी पाक के मुबारक इस जिंदगी का जो दौर था कि पराए भी नबी पाक को अमीन और सादिक कहते थे, आज अपने भी हमें अमीन नहीं कहते, आज अपने भी हमें सच्चा नहीं कहते, आज हमारे साथ उठने बैठने वाले भी हमारे गोया उयूब को तो जानते हैं खूबियों से, वो भी खूबियों के बारे में बात नहीं करते। यहाँ नाज़रीन मैं एक बात आपको और अर्ज करना चाहूँगा, ज़रा गौर करें, जो खास तौर पे मजहबी हुलिये वाले हैं, दावत इस्लामी वाले, अपने लोगों से मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात हमें जो दूर के लोग होते हैं वो कहते हैं आप माशाल्लाह बड़े नेक हैं, दुआ कीजिएगा। बाज़ औक़ात कोई हमसे पानी भी दम करवा रहा होता है, हमारे बारे में बड़ा हुस्न ज़न लोग रखते हैं क्योंकि हमारा अपीयरेंस बड़ा नेकूकारों वाला नज़र आता है।
لیکن کیا یہی انداز ہمارے اپنے گھر والوں کا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، سب لوگ غور کریں کہ نارملی گھر والے بہت سارے لوگوں سے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ وہ بڑا کلوزلی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر معاملات کیا ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی خلوتیں الگ ہیں، ان کی جلوتیں الگ ہیں، یعنی وہ پبلک میں کچھ اور ہیں اور گھر میں کچھ اور ہیں، قریب یا اور اسی طرح ہم بھی بعض اوقات کسی پرسنالٹی کو دور سے دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس سے کلوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ تو ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ نبی پاک کی مبارک زوجہ تو پیارے آقا کے ساتھ ابھی 15 سال کی رفاقت ہو چکی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا 20 سال کا ساتھ ہے، 20 سال پہلے آپ کی دوستی ہو چکی تھی، ساتھ رہا کرتے تھے، قریب سے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ مردوں میں صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں، مولا علی آپ کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث کے بارے میں سنا آپ کے غلام ہیں، گویا سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا کیونکہ انہوں نے بہت کلوز ہو کر دیکھا تھا، یعنی آقا کی ذات وہ ہے جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا، جو جتنا قریب ہوا اتنا ان کا مستانہ ہو گیا کہ کیا شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں نے اور آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ ہم سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ہمارے عیب ان پر کھلتے ہیں یا واقعی انہیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کرے ایسے بن جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کرے ہم اندر سے بھی ایسے صاف ستھرے ہوں کہ جو ہمارے قریب بھی آئے اسے واقعی محسوس ہو کہ یہ نبی پاک کا ایک عاشق ہے، یہ سچا غلام ہے۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ دکھنے میں باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اور جناب جب قریب جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے معاملات میں کوتاہی ہے۔ اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ بہرحال اب اس داستان کی طرف چلیں گے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسی ظلم کی آندھیاں چلائی گئیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تھے تو اب آپ پر کوئی جانی حملہ کرنے سے یوں ڈرتے تھے کہ کچھ ایسا کریں گے تو پورا قبیلہ خلاف ہو جائے گا، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور طرح طرح کا ظلم وہ کرنا شروع انہوں نے کر دیا۔ سب سے پہلے نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ یہ مشہور کر دیا کہ آپ گویا کاہن ہیں، ساحر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں۔ کوچاؤ بازار میں، ہر کوچاؤ بازار میں یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ شریر لڑکوں کا غول آپ کے پیچھے لگا دیا گیا جو راستوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، یہ کہتے یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، شور مچاتے، پیارے آقا پر پتھر برساتے۔ کئی الفاظ تو ایسے ہیں جو ناظرین کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی معاذ اللہ دھکا دیتے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم مبارک گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور دفع کیا اور کہا تم ایسے آدمی کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی تصرفات اور معجزات کو دیکھ کر معاذ اللہ آپ کو جادوگر کہا جاتا۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے۔ گلی کوچوں میں پہرے میں لوگ بٹھا دیتے کہ جب قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے نبی پاک تلاوت کرتے تو سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تاکہ اس کا شور اتنا بلند ہو جائے کہ لوگوں کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جب کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پاک پڑھتے یا دین کی دعوت دیتے، اللہ اکبر، تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا کہ اے لوگوں یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، معاذ اللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ذرا سوچیں، امیجن کریں، آج اگر ہم کسی کو بیان کریں، درس کریں اور سامنے 4 لوگ کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں بری بات کریں، کدھر سے وہ حوصلہ لائیں گے؟ کیسے کریں وہ کام؟ یہ ہماری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں نا۔ اللہ کے حبیب ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر کیسی آپ یہ سمجھیے ریٹیلیشن تھی، کتنا نبی پاک کے خلاف مخالفت میں کام ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں جب بھی یہ راشد بھائی حدیث پڑھتا ہوں نا مجھے اپنے طالب علمی کا دور یاد آ جاتا ہے۔ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا
हमारे उस्ताद थे अमजदिया में शेखुल हदीस, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शेखुल हदीस मौलाना इस्माइल साहब, उन्होंने ये हदीस पढ़ी और फिर किसी तालिब इल्म को कहा कि आप भी पढ़ें। हमारे उस दर्जे में यकीन करें सिसकियों की आवाज़ थी, यानी वो जो अरबी के अल्फाज आप जब पढ़ते हैं तो इसकी एक अलग चाशनी होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ नाज़रीन, इस हदीस में ऐसा क्या है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा, कोई है जो आले फुला के ऊंट की ओजड़ी लाए और सजदे की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के कांधों पर रख दे। ये सुनकर उकबा बिन अबी मुईत बदबख्त उठा और ओजड़ी को लाकर नबी पाक के मुबारक कांधों पर, दोष मुबारक पर रख दिया। नबी पाक सजदे में थे और देर तक वो जो ओजड़ी थी प्यारे आका की गर्दन और कंधों के दरमियान पड़ी रही। कुफार अब हंस रहे हैं, प्यारे आका सजदे में सर मुबारक को नहीं उठा रहे क्योंकि कांधों पर वो रखा हुआ है, और वो हंस रहे हैं, ठट्ठा मार रहे हैं, एक दूसरे पर हंसते हंसते गिर रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कमसिन थी, छोटी थी उम्र में, अब दौड़ती भी आई, इन बदबख्तों को बुरा भला कहा, उस ओजड़ी को नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोष मुबारक से हटाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग हुए, कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शरारत से इस कदर सदमा पहुंचा था, कल्ब अक़दस इस कदर गमगीन था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज से फारिग होकर दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाह तो कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। फिर नाम ले लेकर, हदीस में अल्फाज हैं, अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अम्मारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ की कि इलाही तो इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर इन सब कुफार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीटकर बदर के घड़े में डाल दिया गया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। इतना सताया इन बदबख्तों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे अक़दस को इस कदर, जिसको कहे कि तकलीफ पहुंचाई। मगर क्या शख्सियत है मेरे आका अलैहिस्सलाम कि फिर भी दावत इस्लाम देते रहे, ये शरीर अपनी शरारतें करते रहे और नबी पाक अलैहिस्सलाम ये जो है अपनी नेकी की दावत, इस्लाम की दावत को लेके चलते रहे। सिर्फ नबी पाक के साथ नहीं नाजरीन, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को इस कदर इन जालिमों ने सताया। ऐसे ऐसे वाकयात हैं। हजरत खब्बाब बिन अल अर्थ रदी अल्लाह तआला इस जमाने में इस्लाम लाए जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अरकम रदी अल्लाह तआला के घर में मुकीम थे। सिर्फ चंद आदमी मुसलमान हुए थे नाजरीन। कुरैश ने उनको बेहद सताया, यहां तक कि कोयले के अंगारों पर लिटाया। आप सोच सकते हैं, चित कमर के बल लिटाया और एक शख्स उनके सीने पर पांव रखकर खड़ा हो जाता था, यहां तक कि उनकी पीठ के अंदर से चर्बी निकलती, उसकी रतूबत से कोयले बुझ जाते थे। कोयले बुझाने के लिए पानी नहीं होता था, पीठ से चर्बी पिघलती थी और वो जलते हुए कोयले बुझते थे। बरसों बाद जब हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला ने ये वाकया सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला को सुनाया और अपनी पीठ खोल कर दिखाई, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला का दिल भर आया, आंखें भर आई और आप रो पड़े जब हजरत खब्बाब की पीठ देखी कि इस्लाम लाने की वजह से क्या कसूर था उनका। ए नमाज ना पढ़ने वालों, ए कुरान ना पढ़ने वालों, जरा सोचो, एक वक्त वो था कि जो कलमा पढ़ता था उसे मारा जाता था, जो नमाज पढ़ता था उसे मारा जाता था, जो तिलावत करता था, नबी पाक तिलावत करते थे शोर मचाया जाता था, काबे का तवाफ करते थे तो मारा जाता था, अजान देते थे तो मारा जाता था। आज मस्जिदें बनी हुई हैं, आज अजान लाउड स्पीकर्स पर हो रही है, हमारी मस्जिदों में कालीन बिछे हैं, पंखे लगे हुए हैं, एयर कंडीशन मस्जिदें बन गई। मगर इस आसानी में भी जो नमाज नहीं पढ़ता वो उन सहाबा को और नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएगा कि जिनको नमाज पढ़ने की वजह से मारा जाता था। आज जो लोग तिलावत नहीं करते, कुरान नहीं खोलते, वो क्या मुंह दिखाएंगे उन लोगों को कि जो तिलावत करते थे और सामने से दुश्मन मारने आ जाते थे। अल्लाह अकबर, ये कैसा दौर था। हमारे सहाबा ने उस वक्त तिलावतें की, उस वक्त कुरान पढ़ा, उस वक्त अजानें दी, उस वक्त नमाज पढ़ी और पढ़ाई, और हम आज इस आसानी में बड़ी तादाद में मुसलमान अपनी नमाजों को कज़ा कर देते हैं। आज बात तो करते हैं कि हजरत बिलाल कितनी बड़ी शान वाले थे, क्या आशिकों के इमाम है। कभी सोचा हजरत बिलाल की जिंदगी कैसी थी? हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर
کوچاؤ بازار میں ان کو گھمایا جاتا تھا. کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کسی کو گھسیٹ کر بازار میں گھمایا جاتا اور وہ بھی مکے کی گرمی میں؟ آپ کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. ٹھیک دوپہر کے وقت گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا. ان کی زبان باہر نکل آتی تھی. مطالبہ کیا تھا؟ حضرت بلال کا قصور کیا تھا؟ کلمہ پڑھ چکے تھے, ایمان لا چکے تھے, ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے تھے, بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. امیہ بن خلف کہتا اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے. مگر اس حال میں بھی حضرت بلال کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا, بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. آج کلمہ پڑھنے میں کون روکتا ہے مجھے اور آپ کو؟ ایک کلمہ پڑھنے پر اتنا مارا جاتا تھا, اللہ کو ایک کہنے پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر اس قدر مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئیں, آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں. حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے. حضرت سہیب رومی کو کفار مکہ اس طرح اذیتیں دیتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے کہ گھنٹوں بے ہوش رہا کرتے. ناظرین, کس واقعے کو بیان کیا جائے؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد کیا کرتی تھی, اتنا مارتے تھے. اللہ اکبر, ایسے ایسے مظالم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی, اس کی جھلک کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم صحابی نے کئی غلاموں کو خریدا. حضرت بلال کو بھی آپ نے گویا خریدا, حضرت عامر بن فہیرہ, اور اس کے علاوہ بھی کئی غلاموں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رقم پیش کر کر کے خریدا اور انہیں آزاد کیا تھا کہ ان مظالم سے یہ باہر آ جائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کیا عظیم داستان ہے ان کی بھی, کہ دامن اسلام میں آئے تو ایک مسافر کی حیثیت سے حرم کعبہ میں رہے اور روزانہ زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے. روزانہ کفار ان کو مارتے اور اس قدر مارتے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے. بخاری کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. یہ کیسی داستان ہے؟ اور یہ میں نے آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک جھلک بتائی ہے, ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں. چٹائیوں میں باندھتے تھے, دھواں دیتے تھے, دھواں دے کر دم گھوٹاتے تھے. ایسا بھی لکھا کتابوں میں کہ کئی صحابہ کو ڈبکیاں دی جاتی تھی, یعنی پانی میں ڈالتے, سانس گھٹتا, پھر باہر نکال کر کہتے پڑھو, کہو کہ اللہ کا میں بندہ نہیں, معاذ اللہ اسلام سے منہ موڑ لو, ورنہ پھر ڈبکی دیتے تھے. سوچئے, یہ کہنا آسان ہے, یہ کیسا دور تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے گزارا. اور یہ ابھی تو یہ داستان آگے چلے گی, جب شاب ابی طالب کا جو وقت آیا وہ کیسے گزارا. یعنی کمال ہے, یہ کیسا صبر تھا اور یہ کیسی قربانی تھی. گھر بیٹھے اے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور ان ممالک میں رہنے والوں, جو ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. کبھی سوچا کہ یہ اسلام پھیلا کیسے؟ یہ 10 سے 40 کیسے ہوئے, یہ 40 سے 100 کیسے ہوئے, یہ 100 سے 313 کیسے ہوئے, یہ 313 سے 1000, یہ اتنے مسلمان کیسے ہوئے اور پھر اسلام پھیلا ہے. لیکن یہ جو سٹارٹ کا وقت ہے, اٹس اے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. اللہ کرے اس دور کی قدر ہو, صحابہ کرام کی ہمیں قدر ہو اور ہم ایمان کی, اسلام کی قدر کو پہچانے اور شکر گزار بنے ان عظیم ہستیوں کا کہ جن کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور پھر اسلام کی خدمت کا اپنے اندر کوئی جذبہ بھی اللہ کرے ہم بیدار ہو جائیں, ہم بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. امیر اہل سنت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اگر نعت خواہ میں طرز میں سنائیں. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی حق بات ہر آن کہتے رہے. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی حق بات ہر آن کہتے رہے. اتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ
کیا شاندار داستان ہے, کیا قربانی کی داستان ہے, کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی بالکل, آپ نے جو کچھ واقعات کی جھلک ہی پیش کی, اگر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جائے تو سنگ دل آدمی بھی رونا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے. اگر صحابہ کرام کے ابتدائی حالات کو دیکھا جائے, اور وہ صحابہ کرام جو ابتدا ہی میں اسلام لے کر آئے, جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے, عشرہ مبشرہ کی قربانیوں کو دیکھا جائے, جس نے جتنی قربانی دی اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا ہی نوازا. قرآن مجید کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گاری کا یہ نتیجہ ہے کہ قرآن نے بھی ان کو ایمان کے لیے ایک آئیڈیل قرار دیا, ایک معیار قرار دیا. ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی قدر بھی کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ دینی معاملات میں رکاوٹیں آتی ہیں, صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے. جیسے کہ روایت کا خلاصہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جتنا دین کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو, صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں بھی دین کی تبلیغ کے لیے, نیکی کی دعوت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے, اور رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جن نفوس قدسیہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا, یہ وہ دین اسلام ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا یہ ایسا عظیم شرف ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی اور رسول جو بڑی فضیلتوں والے ہیں, وہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت عطا کی, اللہ تعالیٰ اس کو دوام بھی عطا فرمائے. جن صحابہ اور اہل بیت اطہار نے یہ قربانیاں دی ہیں, اس امت پر حق ہے کہ ان کی تعظیم, ادب و احترام کرے, ان کی سیرت کو اپنائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے پیارے انداز میں صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو شعر کی صورت میں بیان کرتے ہیں. یعنی ایک ایک صحابی کی آپ روایت دیکھیں, ان کے حالات دیکھیں, تو یہ اس بات کے گویا کہ مصداق قرار پاتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے ناظرین کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مبشر خبر کو ما کراچی نا عالم تیرا پروانہ ډیر خپل سلسله دا چې دا کنه سلسله جاری کوي, بندا وای ما دا مکم نور جاری کوي چې خلکو زموږ پښتانه کنه ګوري. جی یہ تو پشتو زبان میں کال ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ تاسو ډیره منله, الله مو عزت وکا, او انشاءاللہ تر سوچے دا سلسلہ چلی گی بیا یو مجلس باقاعدہ دے جوڑ دے گا نا, سنگت جگہ حکم کوئی دا سے بدا چلے گی. حوصلہ افزائی فرما رہے, اور یہ دوسری بھی کال ہے کہ وہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے. نبی پاک کا ذکر ہے, انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی میرا نام مریم اتاریہ ہے. عبدالحبیب اتاری انکل, آپ جب پونا آئے تھے تو آپ نے مجھے گود میں لیے تھے, تو میری جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی تھی. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اب تو آپ ماشاءاللہ بڑی بھی ہو گئی ہوں گی, اب گود جتنی تو نہیں رہی ہوں گی, کیونکہ مجھے آئے ہوئے بھی کافی سال ہو گئے. جی اگلی کال دیجیے گا. حبیب انکل, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ ہم کو بلانا والی نعت سنا دیں, آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا نام مصطفیٰ رضا ہے. ماشاءاللہ مصطفیٰ رضا بیٹا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کال دیتے. عبدالحبیب بھائی, آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ گرین امامہ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. مشکات کی کتنی بہنیں ہیں, کون کون سی ہیں؟ مشکات کی فی الحال تو کوئی بہن نہیں ہے. ہاں میرے دوسرے بیٹے کی ایک بیٹی ہے, ان کا نام مشل فاطمہ, یوں وہ دونوں کزنز ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ بچے بڑی زیادہ کال کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں, یہ مجھے تھوڑا سا بہرحال ایک سیگمنٹ لگتا ہے, بچوں کا بھی کرنا پڑے گا. اینی وے کچھ چلتے ہیں ہمارے براوی مبلغ کی طرف. اب یہ تیسرے دور کی طرف ہم نے جو گفتگو کی ہے, اور جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی پاک علیہ السلام نے قربانیاں دی, کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بے شک اسلام نا اینو جھنڈ, اسلام نا پیغام دا ملکا دی سر مسنے دا بے شک صحابہ کرام علیہم رضوانہ دا قربانی ہے کہ ہر ٹائم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام نا تبلیغ شروع کرے تو اللہ اکبر کبیرہ, تیناک دشمن مسو, تیناک غلط توحید پاریر, تیناک الر, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نا حکم نا مطابق ہر ٹائم اسلام نا دعوت اور اسلام نا تبلیغ نا اعلان کرے تو اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافرہ طرفان ہر تکلیف ہر ستم بسر مسک اونا ذکر کتابات دی موجود رہے. ہران ذکر نیوم کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ اٹھی نماز خوانی اٹھی ہے. کافر عقبہ بن ابی معیط حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ بس
تینا خیریے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا لکھٹ شاغا چھکا ہراڑن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا دم بن بنگی شروع مس دا کھل منظرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہورنگ اٹیا سک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عاشق اکبر کھلا بھلا عاشق دا منظر او دے برداشت بتف ہنا کافر خلق کافر مڑا کافر پارے کہ نم ہمو بندہ قتل کرے ہرا پائے کی کنا رب اللہ او ہنا دکھ مچٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی خلقو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افت خلق دا اے پیغام دا پروگرام نظریے دھر صاحب نا توسل ٹی کل دنا اسلامی بھائی تھی مدنی چینل نا تھی یہ تھے کہ دا اسلام نا پیغام ننیز کا عمل سر مسک صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا قربانی کو نن اینو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا عزت اور صحابہ کرام علیہم رضوان تا عزت و احترام اتنا استدریجن انشاءاللہ دافتا برکت اگنا ضرور ملو. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اس پوری زندگی سے اور زندگی کے اس مبارک دور سے سبق لیں اور ہم اسلام کی اپنے دین کی قدر کریں اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل و جان سے کس کو کہتے ہیں نا عزت ایسی کریں کہ پھر وہ کسی طریقے سے ہم سے ناراض نہ ہوں. جنہوں نے اتنی قربانیاں ہمارے لیے دی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں. اللہ کرے اس میسج کو ہم سمجھنے میں کامیاب. میں چاہتا ہوں ہمارے سندھی اور پشتو مبلغ بھی واقعات تو ہم نے بہت سنا ہے, آپ میسج جو ہم دینا چاہ رہے ہیں آج ان پورے پروگرام سے کہ ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے, ذرا یہ سندھی میں اور پشتو میں ہو. اور آج ہم ایک نیا سیگمنٹ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. راشد بھائی ہمیں مشورہ ہمارے اسکالرز نے دیا تھا کہ کوئی درود پاک, کیونکہ بات ہی نبی پاک کی ہو رہی ہے, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے, تو ہم ایک نیا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں اپنے ہر پروگرام میں جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. سبحان اللہ. تو فرشتوں کا وظیفہ یہ ہمارا سیگمنٹ کا نام ہوگا اور ہر ہفتے انشاءاللہ راشد بھائی ہمیں ایک بڑا پیارا سا درود پاک بھی بتائیں گے اور اس کی فضیلت بھی بتائیں گے. وہ بھی کریں گے سیگمنٹ. جی ذرا میسج دے دیں پہلے سندھی بھائی ہمارے. نیکی جی دعوت جکا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہن جے صحابہ کرام علیہم رضوان جے ڈنی دین اسلام جی خاطر انہن وڈیوں قربانیوں ڈنیوں. اج اگر موجودہ دور میں ہر طرح جی سہولت کھاں پو بھی اگر اساں کے کوئی موجودہ دور جے دعوت اسلامی جے مدنی ماحول سے اساں وابستہ آیوں, اگر اساں کے کوئی چوے ٹے جاڑن جے مدنی قافلے میں ہلو تو اساں کے ٹے جاڑا بھی تمام گھنا ڈکھیا لگندا ہیں. تو ٹے جاڑا کیے پنجو کاروبار چھڑے کرے اساں مدنی قافلے میں سفر کرے سگندا سے. تو پیارا محترم اسلامی بہرو اساں غور کیوں تو اساں جے بزرگان دین اسلاف صحابہ کرام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام جے لائے کیڑیوں قربانیوں ڈنیوں. انہن جی قربانین تے نظر کرے اساں کے کچھ وقت کڈے کرے پنجے دین اسلام جی نیکی جی دعوت کے عام کرن جے لائے اساں کے بھی پنجے وقت کے کڈے کرے ان دین اسلام جے لائے وقت ڈیڑ گھرجے. مدنی قافلن میں اگر اساں انشاءاللہ تو جل سفر کیوں تو ایک بہترین ذریعہ آئے مدنی قافلو جے کو اساں نیکی جی دعوت پنجن مٹرن مائٹرن عزیز اقربا بین اسلامی بھائرن تے نیکی جی دعوت اساں آسان طریقے سے پہنچا سکوں. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت اور صحابہ کرام کی اس سنت کے نیکی کی دعوت دینا, اسلام کی دعوت دینا, اس کی خدمت کرنا, لوگوں کو جا کر اللہ رسول کی طرف بلانا, اگر آج کے دور میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی ہمارے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. درس ہے, بیان ہے, نیکی کی دعوت ہے, انفرادی کوشش ہے, اور انشاءاللہ چند دنوں میں جب یہ کرونا وغیرہ کے معاملات ختم ہوں گے تو اجتماع, مدنی قافلہ, تو گویا ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کچھ اپنے حصے کا بھی چراغ جلا سکتے ہیں. اور اگر اس سارے کام میں کہیں کوئی رکاوٹ آئے تو ہمیں نبی پاک, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, کربلا والے یاد آ جائیں کہ ان کو کتنا ستایا گیا. امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا, طرز میں بھی سنتے ہیں, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. سبحان اللہ. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین
सारा घर कुर्बान किया। जी हमारे पश्तो भाइयों को भी पैगाम होता है। زما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو الحمدلله داسې واقعات مو واورېدل په اردو ژبه کې پښتو کې چلو د ترجمه مونږه کوو چې ان شاء الله څومره په ګران روان دي څومره په تکلیفونو سره څومره مصیبتونو سره زمونږ صحابه کرام علیهم رضوان دا اسلام پیغام موږ را رسول دي موږ لم پکار د دې مونږه قدر وکړو او مونږ او سترګې کولاو کې مونږ دنیا کې پیدا شو بلک سات پر مونږه غوږ کې د بانګ आवाज رالو گویا چې مونږ دا خوشخبری سناو شو چې مبارک شه ته په دنیا کې نبی علیه الصلاۃ والسلام غلام جوړ شوی راغله ان زمونږه ایمان خو مونږ سره بس دغه شانته رالو او دا چې څنګه خلکو ایمان راوړی دی هغه څومره په تکلیفونو باندې راوړی دا د پروګرام دغه میسج هم دا دی د خپل ایمان قدر وکړئ د خپل ایمان قدر وکړئ د خپل ایمان قدر وکړئ او قدر به هغه وخت کېږي چې د موزم پابندي کېږي د قرآن پاک په حکم باندې به عمل کوو او انشاءالله چې څومره موږ نه جوړېږي نو دومره به دین موږ به کار کوو انشاءالله خو دا خبره پکار نه ده چې خلک چې موز نه کوي هغوی خو نه کوي او بیا چې په داسې وخت راشي کور کې چېرته واده ښادي جوړه شي یا چېرته غم راشي موز گزاره چې هغه هم بیا موز پرېږدي هغه سره زما خوږو اسلامي وروڼو دعوت اسلامي سره ځان را جوړ کړئ او الحمدلله څنګه دا کرونا خلاصه شي بیا به انشاءالله هغه اجتماع شروع شي بیا به مدني قافلې شروع شي نو الله تعالی دې موږ له دعوت اسلامي سره دین په کار باندې عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین۔ آئیے ناظرین اب بنگلہ دیش کی زبان بنگلہ زبان میں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ مبلغین نے ہمارے لیے کیا آج ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ جی রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের বহু ঘটনা রয়েছে তার মধ্যে একটি ঘটনা আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুম আলিয়া তার লিখিত রিসালা আশিকে আকবর গ্রন্থের 23 নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন হযরত সাইয়েদুনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন শাহেনশাহ আবরার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সওর গুহায় প্রবেশ করেন তখন কাফেররা প্রায় গুহার কাছাকাছি এসে পৌঁছল গুহায় অবস্থান সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামিন 10 পারার মধ্যে সূরা তাওবায় 40 নং আয়াতের ইরশাদ ফরমান সানিয়াসনাইনি ইযহুমা ফিল গার কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ শুধু দুইজন থেকে যখন তারা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার জন্য প্রকাশ্য উপকরণ সৃষ্টি করে দিলেন যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাইয়েদুনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে সওর গুহায় প্রবেশ করলেন তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পাহারা দেয়া আরম্ভ হয়ে গেল গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে ফেলল একপাশে কবুতর ডিম পেড়ে দিল যখন অমুসলিমরা সেখানে কবুতরের বাসা এবং তাতে ডিম দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো এই গুহায় যদি কোনো মানুষ থাকতো তাহলে মাকড়সা জাল বুনতো না কবুতর ডিম দিত না কাফেরদের পায়ের শব্দ শুনে আশিকে আকবর সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু ভয় অনুভব করলেন এবং আরজ করলেন হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন তো আমাদের দুশমন এতই কাছে এসে গেছে তারা যদি নিজেদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা দুশ্চিন্তা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন অতঃপর সাইয়েদুনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মনে প্রশান্তি আসলো তিনি একেবারে নির্ভীক হয়ে গেলেন আর হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ দিন পহেলা রবিউল আউয়াল সোমবার গুহা হতে বের হয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় রওনা হয়ে গেলেন। वक्त हुआ है हमारे बहुत प्यारे सेगमेंट का जिसका नाम है फरिश्तों का वजीफा। मेरी सालस है आलम तेरा मदनी चैनल के नाजरीन आलम तेरा परवाना का सेगमेंट है फरिश्तों का वजीफ़ा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद
मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि अल्लाह ताला खुद भी रहमत नाजिल फरमाता है, उसके मासूम फरिश्ते भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आपके दरबार पर भी हाजिर होकर वैसे भी दुरूद पढ़ते हैं। और मोमिनीन को भी हुक्म दिया गया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक में भी ये शामिल है कि आपकी उम्मत आपके लिए सलामती और रहमत की दुआ करे, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा भी है, और मोहब्बत को बढ़ाने वाला ये अमल है कि बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा शामी में रद्दुल मुहतार में बड़ी प्यारी बात जिक्र फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुल आमाली फीहल मकबूल वल मरदूद इल्ला सलात अला नबी, कि हर अमल में मकबूल होने या रद्द कर दिए जाने का इम्कान मौजूद है। बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, कोई भी नेक अमल करता है, बाज़ औक़ात नीयत की ख़राबी की वजह से, इखलास ना होने की वजह से, या शराइत मुकम्मल ना होने की वजह से वो अमल मरदूद हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अल्लामा शामी फरमाते हैं, इल्ला सलात अला नबी, सिवाय नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने वाले अमल के, फ़इन्नहा मक़बूलतुन गैरु मरदूदा, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना ऐसा अमल है, ऐसी नेकी है जो हर हाल में मकबूल होती है, कभी रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हम दुरूद पाक पढ़ेंगे बड़ा शानदार है, और अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा मजदहू ने अपने मदनी पंसूरे में भी इसको तहरीर फरमाया है, और दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों बर इज्तिमा में भी पढ़ाया जाता है। मिल के पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें हासिल होंगी। स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, आप चाहें तो उसकी पिक्चर ले सकते हैं, या अमीर अहले सुन्नत के मदनी पंसूरा से इसको आप देख सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिल के पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लिम। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस और आपकी आल पर दुरूद पाक है। ये इसकी फजीलत अमीर अहले सुन्नत ने जो तहरीर फरमाई कि हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। एक तोहफा गोया आपको इस सिलसिले में दिया जाएगा। अब हर सिलसिले में आपको जब ये दुरूद पाक पढ़ाया जाए तो पढ़ें भी, और इसकी तस्वीर ले लें, फिर इसे याद कर लें और पढ़ते रहा करें। कितनी प्यारी फजीलत है। बैठा था तो खड़े होने से पहले, खड़ा था तो बैठने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। नाज़रीन, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का जो ज़िंदगी का, हयात तैयबा का एक और गोया टर्निंग पॉइंट आया, जब कुफार ने देखा कि बड़े मजालिम कर लिए, बड़ी यूं तकलीफें पहुंचा ली, किसी सूरत ये लोग अपने रब के पैगाम से पीछे नहीं हट रहे, इस्लाम की दावत से पीछे नहीं हट रहे। अब नेगोशिएशन करने के बारे में सोचा गया, अब कुछ गुफ्तो शनीद के बारे में सोचा गया, और ये सोचा गया कि कोई ऑफर करते हैं, कोई तो मकसद होगा ना, कि इनका दिल का मकसद क्या है। चुनाचे कुफार ने क्या किया, उतबा बिन रबिया को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा गया कि जाके मालूम करो इनके दिल में मकसद क्या है। तो अगर आप मक्के की सरदारी चाहते हैं, या इज्जत और दौलत के ख्वाह हैं, या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपके दिल में जो तमन्ना है, हुजूर आप कह दे मैं जमानत लेता हूं, मैं जो है वो आपकी पूरी तमन्ना वो पूरी करूंगा, जितना माल चाहिए, जो सरदारी चाहिए, बस आप किसी तरह दावत इस्लाम से बाज आ जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उतबा का ये पैगाम सुना तो सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में कुरान पाक की चंद आयतें पढ़कर सुनाई। उतबा ने जब ये कुरानी और जरा गौर करें, आज भी कोई कुरान पढ़ने वाला अच्छा कारी हो तो हम सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है, लेकिन जब कुरान पाक अल्लाह के हबीब की जबानी होता होगा तिलावत, तो उस वक्त क्या आलम होता होगा। उतबा का रोंगटा खड़ा हो गया, वो जिसको कहे कांपने लग गया, और आपके मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि मैं अपनी रिश्तेदारी का वास्ता देता हूं, बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। और अब वो जो है वो उतबा बारगाह रिसालत से वापस आया और अपने लोगों को जमा करके कहता है कि मैं अपने जमाने का, उतबा जो है वो अपने जमाने में बड़ा फसीहुल लिसान और बड़ा जिसके कलाम के चर्चे थे, साहिराना कलाम करने का जिसको मलका हासिल था, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ दैट टाइम,
وہ واپس لوٹ کر سردار قریش سے کہتا ہے کہ میں جو نبی پاک کا کلام سن کے آیا ہوں نا، وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی کہانت اور شاعری نہیں، بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے، وہ کوئی اور ہی انداز ہے۔ میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشوں کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب خود کو فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا بھی جو ہے وہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہ مانا۔ اب ایک اور کوشش کی گئی، اور اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ صلح و صفائی کی طرف آئے کہ کوئی بیچ میں کوئی راستہ نکل آئے، اور وہ چند قریش کے بڑے جو معزز رؤسا تھے، امیر تھے، وہ ابو طالب کے پاس آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بت پرستی کے خلاف، غیر مسلموں مشرکوں کے خلاف جو تقریریں تھیں، اس کی شکایت کی کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ میں بات کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ابو طالب آئے اور کہا کہ کچھ کوشش کی ہوگی، بات کی ہوگی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الاعلان اپنا کام کر رہے تھے، تو اب کفار آئے اور آ کر کہا کہ آپ بیچ سے ہٹ جائیں، ہم جانے اور پھر یہ جانے۔ معاذ اللہ، انہوں نے گویا ان کو دھمکی دی۔ تو اب ابو طالب جو ہے قریش کے تیور دیکھ چکے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو، بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر اب قریش کے سرداروں کا جو لب و لہجہ ہے، جو ان کا تیور ہے، وہ بدل رہا ہے۔ اب انہوں نے تلوار نکالنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام سے رک جاؤ، موقوف کر دو۔ اچھا، یاد رہے کہ اب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری معین، مددگار جو کچھ تھے، کوئی اگر ایک سپورٹر تھا ظاہری طور پہ تو وہ ابو طالب ہی تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب ان کے بھی قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر نبی پاک نے کیا کیا، ذرا غور کیجئے گا۔ یعنی ایک ہی سپورٹر ہو اور وہ بھی کہہ رہا ہو کہ اب اس کی باتوں سے لگ رہا ہو کہ اب میں بھی نہیں سنبھال سکوں گا۔ ہم جیسا یا اس دور کا کوئی شخص ہوتا تو وہ تو ظاہر ہمت ہار دینا تھا، مگر بات کس سے ہو رہی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جذبات سے بھری ہوئی آواز میں کہا، چچا جان، خدا کی قسم، یہ تاریخی الفاظ ہیں ناظرین، سیرت مصطفیٰ کی ہر کتاب میں گویا یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل الفاظ ہیں۔ کونین کے والی کہتے ہیں کہ چچا جان، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیں، تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا، یا میں خود اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک کی جب یہ تقریر جو ہے اور یہ الفاظ ابو طالب نے سنے تو ان کا دل بھی پسیج گیا، اور ان کے ہاشمی جو خون ان کے رگوں میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جان عم، یعنی چچا کے جان، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر طرح سے قریش کے لوگوں نے کوشش کی کہ نبی پاک کو ان کے مقصد سے ہٹایا جائے، مگر یہ مقصد سے نہ ہٹے۔ اب اس کے بعد ناظرین جب بہت زیادہ تکلیفیں آئیں تو پھر ایک اور سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حبشہ کے سفر کی بات کریں گے۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا، یہ تو آپ نے سن لیا، مگر حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں پر مسلمان گئے، کیسے گئے، یہ سفر کیسے ہوا، وہاں کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ عربی زبان کے مبلغ نے بھی ہمارے سلسلے میں گویا ہمیں برکتیں دینی ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ اسلام کے اس دور کے بارے میں عربی مبلغ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ استمر حياة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا طهرا وزكاء حتى بلغ صلى الله عليه وآله وسلم سن 40 من عمره، وكان يخرج إلى غار حراء ليتعبد ويتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، فبينما هو في الغار حتى جاءه جبريل عليه السلام بالوحي الأول، بداية سورة اقرأ. يقول الشاعر: بعث الأمين إلى الخلائق نورا وهدى أتى للعالمين بشيرا، أهلا به أملا أضاء قلوبنا، لولا محمد أظلم الديجورا، بالوحي جاء وبالمنير محجة، وفمن يضوع مدى الزمان عبيرا. وفتر الوحي فترة، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر،
فقام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ممتثلا لأمر ربه متوكلا عليه واثقا به، وبدأ يدعو إلى الإسلام الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء، وكان بدء الدعوة سرا، فآمن به رجال من قريش، فكان أول الناس إسلاما وإيمانا به أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم ويرشدهم إلى الإسلام لمدة 3 سنين، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصعد الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الصفا فجعل ينادي حتى اجتمع الناس إليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. وظل الحبيب عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى علنا وجهرا، واستمر في الدعوة حتى ازداد أذى قومه له ولمن آمن به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعذبونهم بالطعن والضرب وغيرهما من العذاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوي أصحابه ويشجعهم على الصبر. ولما أدرك الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشتداد الأمر بأصحابه أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو ہجرت حبشہ اور اس کے پہلے کے واقعات کے بارے میں ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جیسے میں نے کہا کہ ہجرت حبشہ پر بھی بات کریں گے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کیا سراپا میرے حضور کا ہے. دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا ہم ہر پروگرام میں اس کی ایک گویا ایک عضو مبارک، ایک نبی پاک کے جسم اقدس کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں، اور آج بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قد کے بارے میں. قد انسان کا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ناظرین، اس کی خوبصورتی میں، اس کی وجاہت میں، اس کے وقار میں. بہت زیادہ لمبا ہو کوئی یا کسی کا قد چھوٹا ہو اسے عیب مانا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام عیبوں سے پاک ہے نا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا. آپ جب چلتے تو خمیدہ ہو کر، یعنی گویا جھک کر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانہ قد تھے. بوقت رفتار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ گویا کسی بلندی سے اتر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ کیسی چال تھی کہ نبی پاک ایسا لگتا بلندی سے اتر رہے ہیں. کہتے ہیں مولا علی، میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. سبحان اللہ. اس پر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا اتفاق ہے کہ نبی پاک میانہ قد تھے. لیکن ایک کمال کی شان بتاؤں ناظرین کہ نبی پاک کا گویا یہ معجزہ ہے کہ آپ کا قد مبارک تو درمیانہ تھا، مگر میانہ قد کے باوجود اگر ہزاروں کے مجموع میں آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا سن انور سب سے اونچا نظر آتا تھا. آپ بہت بڑے مجمع میں تشریف فرما ہوتے، آپ ہی سب سے زیادہ بلند نظر آتے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے میرے حضور کا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کدے بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے نبی پاک کے قد مبارک کی. سر اقدس کی بات کریں اگر ناظرین، سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ضخم الراس، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بڑا تھا، جو شاندار اور وجی ہونے کی ایک شاندار نشانی ہے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس کے آگے سرے سرورا خم رہیں، اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم
کریم नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिफ़अत व बुलंदी में और बुलंदियां अता फरमाए, करोड़ों उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और काश नबी पाक के जलवाए ज़ेबा का हम सबको दीदार भी अता फरमाए, उनके इश्क में हम सबको मस्त व बेखुद रहना नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, जिस प्यारे चैनल से हमें गोया इश्क रसूल के जाम भर भर कर पिलाए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है सर, जिला मुजफ्फरनगर। तो इस बात मैं उनका खिताब सुन रहा हूँ, अभी इस वक्त देख रहा हूँ, मदनी चैनल को बहुत बड़े शौक से मैं देखता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जान जो क्यों सारी जिंदगी कितना अच्छी की हुई है, सब बहुत बड़ी खुशी की हुई है। मैं ये तारीफ करेंगे रहे तो मैं सारी रात सुनता रह गया। कौन सी जबान थी? सराय की। जी, कुछ तर्जुमा करेंगे भाई? तवज्जो करने ये कह रहे हैं कि आप अगर सारी रात तज़किरा करते रहें, सारी रात सुनता रहा। क्या बात है। यादे नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात न। यार वो शेर मुझे पसंद भी बहुत है। अश्कों है ना, बड़ा प्यारा ना, जाग उठा अश्कों का मुकद्दर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जाग उठा अश्कों का शामिल करते हैं। जी, इस्लामाबाद से मेहरबान अतारी आप कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह आपकी बरकतें अता फरमाए और देरों देर रहमतें आप पर नाज़िल फरमाए। जज़ाकल्लाह आमीन। बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, वक्त हुआ है हमारे आखिरी सेगमेंट का। सिलसिले के इख्तिताम पर हम उसको शामिल करते हैं, और सुन्नत रसूलुल्लाह की। मेरी सालस है, नाज़रीन, आज सुन्नतें तो हम सुनते ही रहे हैं और सुनते रहेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी। बेसिकली हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा दिखे और जीनत इख्तियार करे, जिसको आज के दौर में अजीब अजीब फैशन लोगों ने बना लिए हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें कितनी जीनत की इजाज़त देता है, और जीनत के बारे में गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतें क्या हैं। तो कुछ मैं भी अर्ज़ करूँगा, कुछ इंशाल्लाह हमें राशिद भाई भी बताएंगे। मुख्तलिफ ज़बानों में मैं चाहूँगा इस पर हम डिस्कस करेंगे, और इसी पर इंशाल्लाह सिलसिले को एंड करेंगे। कि याद रहे कि इंसानों के बालों की चोटी बनाकर औरत अपने बालों में गूंदे, ये हराम है। हदीस मुबारक में इस बात पर लानत आई है, बल्कि इस पर भी लानत आई है कि जिसने दूसरी औरत के सर में इंसानी बालों की चोटी को गूंदा। यानी अपने बालों की चोटी बनाने में कोई हरज नहीं है, मगर किसी और के बाल जो इंसानी बाल वगैरह मिलते हैं और उसकी चोटी वगैरह बनाई जाती है, तो वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह लड़कियों के कान या नाक वगैरह, नाक में या कान में जो सुराख किए जाते हैं, छेदना जिसको कहते हैं, वो जायज़ है। लेकिन लड़कों के कान भी छिदवाते हैं कुछ लोग, बाली पहनते हैं, पहनाते हैं, ये नाजायज़ है। और यानी कान छिदवाना भी नाजायज़ लड़कों के, और उससे जेवर पहनाना भी नाजायज़ है। अच्छा, औरतों में हाथ पाँव में मेहंदी लगाना जायज़ है, लेकिन छोटे बच्चों में हाथ पाँव में मेहंदी लगाना, यानी लड़कों में नाजायज़ है, बच्चियों के लिए जायज़ है। तो लड़कों में जब नाजायज़ है तो जवान होने के बाद मर्दों में भी नाजायज़ है। क्या कहेंगे? तुसी पंजाबी विच भी साडे नाल गल करो कुछ। जी,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا دین ہے دین فطرت ہے اور ہر ایسے حکم کم دا حکم دیندا جڑا فطرت دے عین مطابق ہے. بعض لوگوں نے وسوسہ ہوندا کہ اسلامی تعلیمات معاذ اللہ زینت دا کوئی کنسیپٹ اور تصور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنت دے طریقے جڑے بیان فرمائے, جڑیاں ادائیاں اپنائیاں اور جنہاں دی تعلیم دتی, اس وچ کئی زینت دے اسباب موجود ہیں. دین اسلام ہر معاملے وچ اعتدال اختیار کرنا دا حکم دیندا ہی ہے. زینت دے کچھ معاملات اے جے ہیں جڑے مرداں واسطے خاص ہیں, جڑے صرف مرداں ہی کرنے اور او بھی شریعت دی حدود وچ رہ گئے, اور بعض معاملات اے جے ہیں جڑے صرف عورتاں واسطے ہیں. تو عورتاں مرداں والے اور مرد عورتاں والے اسباب اختیار نہ کرے سن, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی کئی احادیث ہیں کہ او مرد جڑے عورتاں دی مشابہت اختیار کریں دے, یعنی ہناندے والے حلیے اپنائیں لباس وچ وضع قطع وچ, یا جڑیاں عورتاں مرداں والے انداز اپنائیں, اللہ تعالیٰ انہاں اُتے لعنت کریں دے, اللہ تعالیٰ سن محفوظ رکھے. انسانی بالا نال جڑے پراندی وغیرہ بنائی ویندی ہے, چوٹیاں بنائی ویندیاں, انہاں دا استعمال اے جائز نہیں ہے. اسی طرح جڑیاں بچیاں ہونیاں انہاں دے کن چھیدنا زیور پاؤنا واسطے اے بالکل جائز ہے, لیکن بچیاں یعنی لڑکیاں اے کم نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اے عورتاں واسطے خاص ہے. بعض لوگ منت من لیندے کہ میں اگر پتر ہو سی تے میں اودے کن وچ سوراخ کرا کے بالی پویساں, یا جے اودے وال لمے رکھے ساں عورتاں, تے اے ساریاں منتاں بھی بالکل فضول ہیں اور شرن درست بھی نہیں ہیں. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دا حصہ ہی کہ مہندی جڑی ہے اے صرف عورتوں واسطے جائز ہے. عورت ہتھاں پیراں ہوتا ہے مہندی لا سکتی ہیں, مردن یا بچن اس دی لاؤنا دی اجازت نہیں ہے. کپڑے دے اعتبار نال بھی اور جتیاں وغیرہ دے اعتبار نال بھی یہ خیال رکھنا چاہیے, بھلے بچی چھوٹی ہے یا بچہ چھوٹا ہی ہے, جڑے کڑیاں دے لباس ہیں جتیاں انہاں وہی پواؤنیاں چاہیے, بچپن تو یہ تربیت دینی چاہیے. اور عورت مرداں والے اور مرد عورتاں والے لباس اور جتیاں وغیرہ نہیں پا سکتی, اور اگر بچن سوٹ پواؤنے ہیں ڈیزائن وغیرہ والے, بچن دی یہ خواہش بھی ہوندی ہے, تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی جانور یا انسان یا جاندار دی تصویر کسی لباس اتنے نہ ہوئے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی بچوں کو بچوں والے اور بچیوں کو بچیوں والے لباس اور اس کی چیزیں پہنائی جائیں. اور اگر ایسا ڈریس ہے کہ جس میں تصویریں وغیرہ ہیں تو جاندار کی تصویریں نہ ہوں, جانوروں کی یا انسانوں کی یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی ہمارے بلوچ بھائیوں کو بھی بتائیے زینت کی سنتیں اور آداب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینونا پروگرام اڈی انشاءاللہ عزوجل سینگارنا سنت آدی ہیل کینا. سینگار اچھا, سنگار کو سینگار کہتے ہیں. چلیں بھائی ٹھیک ہے. اسلام صفائی باز پسند فرمائے پھر, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا سیرت نا اور زندگی نا مطالعہ کین, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا زندگی ٹی بھی سیرت ٹی بھی صفائی نا باز کردار ارے. تو اینو انشاءاللہ عزوجل سینگار نا سنت آتی اور ادبات ہیل کینا. قرآن مالف اینو میں دا پاف کہ ہرا ہنام خلیر ہے, تو ہنام خلنگ ہرا ارکو دا کرے سینگارے او ارکو تے گنے, اور ہرا مائی دا سینگارے او مائی تے گنے. مائی ارکو دا سینگارے کپس اور ارکو مائی دا سینگارے کپس. ہنام خلنگ دا بالکل مائی تے گن جائز ہے, شریعت مطہرہ دا دے مائی تے گن مباح کرنے, لیکن ہنام ارکو خلپس ارکو دے ہنام خلنگ ناجائز ہے. ہنن تینا خفتے تینا بامو سے ٹونگ کننگ خفتے خلنگ بامو سے خلنگ دا مائی دیکن تو جائز ہے, لیکن نرین آتے کن ارکو دیکن دا ناجائز ہے. کروئی نرین آتے اللہ تعالیٰ نے زیبانگا سنت آتا عمل کریں توفیق. ماشاءاللہ. خواتین کے لیے ایک اہم بات ذرا سن لیجئے گا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جائز اشیاء کے ذریعے گھر کی چار دیواری میں زینت کریں, لیکن میک اپ کر کے بند سنور کر گھر سے باہر اس طرح نہ نکلیں کہ غیر مردوں کی بھی نظر پڑے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پوری کی پوری عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. اللہ پاک ہمیں جائز طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق زینت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام طریقوں سے بچنا نصیب فرمائے. ناظرین آئیے آپ کو انشاءاللہ غار ہرا لیے چلتے ہیں, کیونکہ آج ذکر خیر بھی ہوا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام. جبل نورو جبل سرور ان کے غاروں کو سلام, نور برساتے
مسجد الحرام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی پہاڑ پر غار حرا واقع ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں قیام و ذکر و فکر کے طور پر کئی روز اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی غار میں قرآن پاک کی اقرا بسم ربک الذی خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی گئی۔ تو کیا اس پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کی زیارت کرنی چاہیے؟ صالحین کے طریقے پر عمل کروں گا، درود پڑھوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ اس غار حرا کو نسبت ہے، میں اس لیے اس کی زیارت سے اپنے آپ ہی ٹھنڈی کروں گا۔ حجر اسود کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چوما اور فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوما۔ اور یہ ساری نسبت کی بات ہے، تو غار تو ہزار ہے لیکن غار حرا غار ہے کہ اس غار حرا نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے غار حرا کی اور اس مبارک پہاڑ کی پہلی وحی جہاں نازل ہوتی ہے۔ غار ثور کو بھی بڑا جس کو کہیں کہ شرف ملا، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقدس جو غار ہے وہ غار حرا ہے، کیونکہ کئی دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں جلوہ گری ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں اس غار کی زیارت اور مکہ مکرمہ کی اور زیارتوں کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہرحال سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ بہت کچھ ہم نے سیکھا ہوگا اور عمل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروان